اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم 8 جمادی الاول کی شب میں داخل ہو گئے ہیں، اور سب سے پہلے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ خمس و زکوٰۃ کا نکالنا، فطرہ دینا دراصل ہمارے ہی مال کی طہارت کا باعث ہے، اور طاہر و پاک چیز میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا مال صرف اس لیے قبول کرتے ہیں کہ تم طاہر ہو جاؤ۔ تو خمس نکالنے میں، فطرہ نکالنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور اب میں سورہ انفال کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا مقصد مسلمانوں کو متوجہ کرنا ہے کہ تم منافقین اور اہل کتاب کی بری خصلتوں سے بچو اور ان کے ساتھی نہ بنو۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ مگر یہ جملہ مشرکین پر منطبق ہی نہیں ہوتا۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے غرض یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے و قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا زبان سے اقرار تو کرتے ہیں مگر خدا کے حکام کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ فقہا، عرفاء اور اخلاق کے ماہرین نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا اگر ایمان کا اثر مومن کی عملی زندگی پر بالکل نہیں پڑتا تو پھر یہ صرف زبانی دعویٰ ہی دعویٰ ہے جو بیکار ہے۔ جب وہ اپنے ایمان کے سبب سے خدا کی عملی اطاعت کرتا ہے تب وہ مومن کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث تحفۃ العقول میں ہے کہ الایمان هو العمل، یعنی ایمان عمل کا نام ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں یہ مشہور خطبہ ہے کہ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل۔ یعنی اسلام سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، اور سر تسلیم خم کرنا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق نام ہے اعتراف کا، اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری ہی عمل ہے۔ ہمیں اپنی عمر کے سلسلے میں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہماری یہ عمر غفلت میں نہ گزر جائے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے 64 نمبر کا، جسے مولا علی صاحب فرماتے ہیں اس وقت کتنا افسوس ہوگا کہ خود انسان کی عمر اس کے لیے حجت و دلیل بن جائے گی۔ نشستوں میں خدا اور ائمہ علیہ السلام کو یاد کرنے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ بحر الانوار کی جلد 75 صفحہ 468 پر حدیث ہے کہ اگر کوئی قوم کسی مجلس یا نشست کو قائم کرے اور اس میں خدا اور ہمارا ذکر نہ ہو تو ان کی یہ نشست روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت و ندامت ہوگی۔ عدالت کی تعریف اور عمل میں مخالفت کے بارے میں اصول صافی کی جلد 1 صفحہ 430 پر ہے، اور یہ حدیث بحر الانوار کی جلد 2 صفحہ 28 پر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت میں سب سے زیادہ وہ لوگ حسرت و افسوس کریں گے جنہوں نے عدالت کی بہت تعریفیں کی لیکن بعد میں اس کی مخالفت کی۔ دلسوز عالم کی نصیحت کی مخالفت کے بارے میں علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ بحر الانوار کی جلد 33 صفحہ 322 پر ہے کہ کسی شفیق و مہربان عالم کی نصیحت پر عمل نہ کرنا حسرت کا سبب ندامت کا پیش خیمہ ہے۔ آخرت کے بیچنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روز قیامت سب سے زیادہ وہ شخص نادم ہوگا جو اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ بہت کم وقت بچا ہے۔ قرآن مجید سے استخارے کے بارے میں
وسائل الشیعہ میں جو لکھا ہے جلد 4 صفحہ 875 پر، وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یساع قمی کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں، اس میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں، لیکن اس میں رائے کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کو کھولو، اس کے پہلے حصے کو دیکھو، اس میں غور کرو، اسے اپناؤ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔